نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے. اس کے بعد درود و سلام کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس آخری امت کی طرف آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. بہرحال جو آج کے درس کا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے. تو اس موضوع کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں مجھے صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس کی جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو مضر اثرات ایک امت پر ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو موضوع کے اہم جو پہلو ہے وہ ہے سب سے پہلے حسد کے بارے میں. حسد کی تعریف، اس کے مرتبے کیا ہے، اس کی ممانعت قرآن و سنت میں کہاں پہ ہے، حسد کے کیا کیا اسباب ہے، حسد کن چیزوں سے بڑھے گا، حسد کے اخروی نقصانات کیا ہیں، آخرت میں اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس میں دنیا کے اندر اس کے کیا نقصانات ہیں، حسد ختم کرنے کی کیا کیا ذرائع ہیں. یہ سب چیزیں اہم باتیں ہیں جو اس موضوع کے تعلق سے ایک انسان کو جاننا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کیے اور انہیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ انسانی ضرورتوں کے مطابق وسائل اور نعمتوں کی تقسیم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا اور اس پر پختہ ایمان اور یقین کامل کا اعلیٰ درجہ ہے. یعنی تقدیر پر ایمان لانا بھی یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے. ایک شخص کا ایمان نامکمل ہے جب تک نہ وہ تقدیر پر ایمان لائے. یہاں پر تقدیر کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے. تو آپ یہ خیال رکھیں گے کہ ہمیں تقدیر جو ہے ایمان کی تکمیل کے لیے تقدیر پر ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے. اگر کسی انسان کے پاس کوئی نعمت، کوئی فضیلت نعمتوں میں سے مال، دولت، خوبصورتی، حسن، صحت یا مرتبہ، مقام، کوئی بلند عہدہ، یہ تمام چیزیں ایک انسان کو جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اور دوسرا انسان جب یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کاش یہ اس انسان سے چھن جائے اور میری طرف آ جائے، یا پھر اس انسان سے چھن جائے میری طرف آئے یا نہ آئے. لیکن وہ اس کی دل میں خواہش کرتا ہے کہ یہ اس انسان سے یہ تمام نعمتیں چھن جائے. اسی کو حسد کہلاتے ہیں. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دکھتی نہیں ہے لیکن یہ ایک نیکیوں کو کھا جانے والی ایک بیماری ہے. ایک انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والی ایک بیماری ہے. ایک انسان کی دنیاوی زندگی کو برباد کرتی ہے اور ساتھ ساتھ حسد کی بیماری ایک انسان کی اخروی زندگی کو بھی برباد کرتی ہے. دنیاوی اعتبار سے اس کا سکون چلے جاتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا ہے ایک حاسد انسان. اور پھر چلو اگر اتنا ہوتا تو وہ تو کم بات تھی، لیکن اس حاسد کے لیے اخروی نقصانات بھی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ حسد کرنے والا جب ایک انسان دوسرے انسان کی نعمتیں چھیننے کی تمنا آرزو کرتا ہے اپنے دل میں، جب اس سے نہیں چھینتی ہے تو کبھی کبھی وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے، وہ مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس شخص کی نعمتیں چھن جانے کے لیے وہ اس کے قتل تک کبھی آتا ہے. کبھی اس کو مارنے کا بھی پلان بنا سکتا ہے، کبھی اس کو مارنے کی تمنا کرتا ہے. اسی لیے کسی کے پاس نعمت دیکھ کر خوش ہونے یا دعا دینے کے بجائے اس سے
اس کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ نے کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھی، چاہے اس کے دولت کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، عہدے کی نعمت ہے، حسن کی نعمت ہے، مکان کی نعمت ہے، جائیداد کی نعمت ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، تو ایک انسان کے لیے اسلامی اصول کے مطابق یہ ہے، جب کسی کے نعمتوں کو دیکھو تو اس کے لیے دعا دو، اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی عطا کرے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین ہی عطا کرنے والا ہے۔ دنیا کی کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی انسان کو دولت دے سکے، صحت دے سکے، تندرستی دے سکے، عہدہ دے سکے، مقام و مرتبہ دے سکے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے کام ہے۔ اللہ رب العالمین کس کو چاہے کیا دے، کس کو چاہے کتنا دے، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس لیے حسد کرنے والے کو نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک تو حسد کرنے سے وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ اس سے چھین نہیں سکتا، اور دوسرے یہ ہے وہ خود بے سکون اور بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے اس بیماری کے شکار دنیا کا پہلے انسان سے لے کے آج تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں ایک بڑی بیماری ہے، وہ ہے حسد۔ کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ڈھونڈنے، اس بیماری کو صرف وہی جانتا ہے جو حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا بھائی بھی نہیں جانتا، اس کی بہن بھی نہیں جانتی، اس کے گھر والے نہیں جانتے، صرف اس کا نفس جانتا ہے کہ میں کس انسان سے حسد کرتا ہوں۔ کیونکہ ایک اندرونی بیماری ہے جو دل پہ لگتی ہے، جو دل کو کمزور کرتی ہے، جو دل سے ایمان کو نکال دیتی ہے، جو دل سے چین اور سکون کو نکال دیتی ہے۔ اس لیے ایسی بیماری سے کیا ہوگا، ایسا حسد رکھنے سے انسان، حاسد جو ہے جس کے بارے میں وہ یہ حسد کرتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، ایک نقصان ہوتا ہے، اس چیز کو خیال رکھیں گے، لیکن اس نقصان سے بھی حسد کرنے والے کو زیادہ نقصان ہے اس سے بھی جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ حسد سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی کے مال، دولت، جاہ، حشمت یا مقام، مرتبے پر سے حسد کرتا ہے تو اس کو نظر بد لگ سکتی ہے، کیونکہ نظر بد ایک حق اور ایک نظر بد حق ہے، نظر بد ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی ہوتا ہے چھوٹا بچہ، آپ کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، تو ایک انسان نظر بد کو زیادہ چانس یہ ہے کہ ایک حسد کرنے والے کی ہی نظر بد لگے گی، یہ مطلب زیادہ چانس ہے۔ موسٹلی کیسز میں یہ ہوگا کہ جس کے دل میں حسد ہوگا اسی کی نظر لگے۔ ہاں، ریئر کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے، ایک انسان جو کسی کو پسند کرے گا، کسی کے حسن کو، کسی بچے کو دیکھے وہ اس کو بہت خوبصورت لگا، یا کوئی بھی انسان کسی کو بہت خوبصورت لگا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی نظر بد کا شکار ہوگا۔ اس نظر بد کے شکار سے کیا ہوگا، جس پر حسد کیا گیا تو حاسد یہ والا نقصان ایک محسود کو کر سکتا ہے، یعنی جس پر حسد کیا گیا ہو تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ضروری ہے، جس پر حسد کیا جاتا ہے، مثال ایک انسان ہے، کیونکہ یہ مت ہے اپنے کنٹرول میں، مثال اگر کوئی آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے، آپ کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اس حسد کرنے والے کی وجہ سے آپ کو نظر بد ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں علاج دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہے، چاہے وہ حسن کی ہے، دولت کی ہے، مال کی ہے، مرتبے کی ہے، مقام کی ہے، یہ تمام کا تمام آپ کے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اور اس پر آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے خوبصورتی ہے، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ مجھے اپنی وجہ سے ہے، نہیں، یہ سب اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے حسن کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو اگر آپ نظر بد سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا علاج ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کی ان نعمتوں میں زیادتی فرمائیں گے۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذاب لشدید، تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اب نظر بد
سے ایک انسان کو دنیاوی عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے یا مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز کسی انسان کو موت یعنی موت کا سبب بن سکتی ہے، وہ ہے یہ جو ہے یہ نظر بد. نظر بد ایک انسان کو موت تک لے سکتی ہے، ایک انسان کو موت کے کنویں تک لے سکتی ہے. نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کے مال میں، دولت میں، صحت میں، تندرستی میں، آپسی اتفاق میں، آپسی گھریلو اختلافات، یہ تمام چیزیں جو ہے زیادہ تر میرے علم کے اعتبار سے نظر بد ہی کی وجہ سے یہ سب ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے جو دولت دی، جو بھی نعمت دی، کم دی یا زیادہ دی، زیادہ دی تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ، اور پھر شکر بجا لانے کے بعد اگر آپ سے زیادہ کسی انسان کے پاس دولت ہے، جب اس دولت کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین سے اس کے لیے برکت کی دعا کرو، کیونکہ کسی اور کے لیے برکت کی دعا کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہے اگر آپ کسی انسان کے لیے دعا کرو گے. جیسے میں نے ایک حدیث شاید پہلے درس میں بھی بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اگر کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے تو کائنات کے اندر جتنے بھی مومن ہیں ان تمام مومنوں کی طرف سے اللہ رب العالمین ایک ایک نیکی جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے دعا کی اے الہ العالمین فلانی انسان ہے، اس کو وہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے، وہ انسان نہیں جانتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتہ جب آپ دوسرے اپنے بھائی کے لیے اس کے غیب میں دعا کرتے ہو تو وہ فرشتہ جو ہے آپ کے لیے دعا کرتا ہے اے الہ العالمین آپ بھی اس کو ایسا ہی یعنی اس دعا کا بدلہ دے دیجئے. آپ کے لیے تب فرشتے دعا کرتے ہیں. اسی لیے اگر حسد سے کسی کو بچنا ہے اس کو چاہیے وہ نظر بد سے، کیونکہ حسد کرنے والا آپ کو نظر بد ڈال سکتا ہے، اس کی نظر بد آپ کو لگ سکتی ہے. اس لیے اپنے آپ کے مال کو، دولت کو، جس بھی جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اگر آپ بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اللہ رب العالمین نے مال دیا اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور دوسرے کی نعمت دیکھ کر اللہ رب العالمین سے اس کی نعمتوں کی برکت کی دعا کیجیے. دوسرے کی نعمت، کیونکہ آپ کا بے دعا کرنا اس سے کچھ چھین نہیں سکتا. ہاں بلکہ صرف ایک صورت میں آپ کسی انسان کی دولت کو چھین جانے کی دعا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ایک ایسا انسان ہے اللہ رب العالمین نے اس کو دولت دی لیکن اس دولت کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، غریبوں کو ستاتا ہے، مفلسوں اور بے سہارا لوگوں کو اپنی دولت کے بل بوتے پر تنگ کرتا ہے، یا پھر بری لت میں پڑا ہے، شراب جیسی بدترین حرکت میں پڑا ہے، دوسری چیزوں میں، حرام کاموں میں یہ دولت استعمال کرتا ہے. یا جو ایک عام بات ہے جو میری تمام بہنیں جو سن رہی ہے ان کو خیال رکھنا چاہیے، یا اگر کوئی انسان آپ کو پتا ہے آپ کے محلے میں ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں ہے، ان کے گھر میں اللہ رب العالمین نے بیٹیاں دی یا بیٹے دیے، وہ ان کا اب نکاح کا وقت آیا، شادی کا وقت آیا، وہ اتنا فضول خرچ کرتا ہے کہ دوسرے اس سے تنگ آتے ہیں، دوسروں کو مطلب وہ تنگی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں جب آپ کو رہنا ہے تو ایسی چیزیں فیس کرنی ہوتی ہے. تو ایسے انسان کی دولت کے چھین جانے کی دعا کرنا جائز ہے. مثال جو اپنی دولت کو، اپنے مال کو غیر شرعی کاموں میں استعمال کرتا ہے تو آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اس کے دولت کی چھین جانے کی دعا کیجیے اے الہ العالمین اس سے اس کی دولت کو یہ نعمت جو ہے چھین جانی چاہیے، اس کے لیے جائز ہے ایسے انسان کے لیے. ہاں جو ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے کسی بھی حال میں ہم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، حسد کیا ہو گیا؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس شخص سے ختم ہو کر میرے پاس آ جائے. غور سے سنیے گا، حسد کہتے ہیں، حسد کی سب سے خطرناک چیز ہے کسی انسان کے پاس آپ نے نعمت دیکھی، اللہ سے دعا کرنے لگے، دل میں یہ خیال آیا کاش کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جاتی اور میرے پاس چلے آتی. یہ حسد کی سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو ہے ایک انسان کو
یعنی ہلاکت کی طرف لے جائے گی. جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہو اس سے اس کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے. حسد کی مختلف تعریفیں مترادف ہے، یعنی آس پاس ہی سارے لوگوں نے کی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی نعمت کے دوسرے شخص سے چھن جانے کی اور اپنے لیے وہ نعمت حاصل کرنے کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے. لیکن حق بات یہ ہے صرف نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی خواہش کرنا، وہ نعمت مجھے مل جائے، دونوں ہی صورت حسد کی ہے. دونوں صورت. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے. فتح الباری آپ جانتے ہیں بخاری شریف کائنات کے اندر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ ہے بخاری شریف، صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کی بہت ساری شروح لکھی گئی ہے. اس کے بخاری شریف کی جو شرحیں لکھی گئی ہے بہت ساری، ان میں سے ایک مشہور ترین شرح ہے فتح الباری. فتح الباری لکھی ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے. اس کی عربی میں جو عربی، لیکن اب اس کی اردو بھی آ گئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے. یہ بہت ہی ذخیم اور یہ بڑی اعلیٰ قسم کی بخاری شریف کی شرح ہے، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اسی میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کے چھن جانے کو اور اپنے لیے وہ نعمت حاصل کرنے کی تقدو کرنا، کوئی کوشش کرنا یا خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے حسد کو دو قسم میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے دوسری ایک کتاب حدیث کے اندر مسلم شریف آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، سنا ہوگا اس کے بارے میں، وہ بھی بخاری شریف کے بعد دنیا کائنات کے اندر سب سے صحیح ترین کتاب کہلانے جانے والی وہ مسلم شریف ہے. اس کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمہ اللہ نے. وہ بھی بہت مشہور ترین شروح جو ہے مسلم شریف کی لکھی ہے. ان نے فرمایا کہ حسد دو قسمیں ہیں، ایک حسد حقیقی ہے، ایک حسد مجازی ہے. اس چیز کی طرف آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. حسد حقیقی کیا ہوتا ہے؟ کسی نعمت والے سے اس کی نعمت کی ختم ہونے کی تمنا کرنا. مثال کے طور پر کسی کے پاس دولت ہے، آپ اپنے دل میں سوچتے ہو کہ آپ میرا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا آس پاس کا کوئی ہے، دل ہی دل میں آپ کو لگتا ہے اس کو اتنی دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، یہ حسن ہے، یہ تمام چیز، عہدہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. اپنے دل میں جب آپ سوتے ہیں شام کو یہ خیال کریں گے اوہ اس سے چھین جانی چاہیے، اللہ اس کی دولت ختم ہو جائے. یہ بڑی بیماری، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کو حسد حقیقی کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کا اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے. ایسا حسد کرنا حرام ہے، ایسا حسد کرنا حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن و حدیث اور اجماع امت ہے اس پر. لیکن حسد مجازی ایک چیز ہوتا ہے، وہ یہ ہے اس کو آپ جیسے رشک کہیں گے، اس کو رشک کرنا کہتے ہیں، یا عربی میں اس کو گبتہ کہتے ہیں، گبتہ. اسے گبت جس کے معنی رشک کرنا ہے، یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کیے بغیر اس کے لیے اس نعمت کے حصول کی تمنا کرنا. دنیاوی معاملات میں یہ تمنا کرنا جائز ہے، بلکہ دینی معاملات میں بھی یہ بہت اچھا کام ہے، مستحسن کام ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کے پاس جو آپ کا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو دولت عطا کی ہے. نعمتوں میں سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے دولت، جس پر زیادہ جو ہے حسد کیا جاتا ہے، یا عہدے پر حسد کیا جاتا ہے، یا کسی کے مقام و مرتبے پر حسد کیا جاتا ہے، کسی کے حسن پر حسد کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے الہ العالمین جو اس کو اللہ نے یہ دولت دی ہے، الہ العالمین ہمیں بھی دے، یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اس کو ختم ہو جائے، نہیں، اللہ نے اس کو دیا، اللہ مجھے فلانی رشتہ دار کی طرح مجھے بھی دولت دے، ہمیں بھی دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو عہدہ ملا، اللہ ہمیں بھی دے دے. الہ العالمین ان کو اللہ گاڑی اللہ نے دی ہے، ہمیں بھی دے دو. تو اس قسم کی دعا کرنا یا تمنا کرنا یہ جائز ہے. حسد کی یہ قسم جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ چیز لکھی ہے شرح مسلم میں، اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے. بلکہ
امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اسی حسد حقیقی اور حسد مجازی کی تھوڑی سی بات فرمائی. بولا کہ ایک حسد جو ہے وہ قابل تعریف ہے. کون سا حسد قابل تعریف ہے؟ اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا، وہ کیا ہے؟ قابل. اور دوسرا حسد ہے قابل مذمت، جس پر مذمت کی جانی چاہیے، کہ ایسا حسد نہیں ہونا چاہیے. یہ فرمائی امام قرطبی رحمہ اللہ نے. حسد کی دو قسموں میں انہیں فرمائی قابل تعریف اور قابل مذمت. قابل مذمت کون؟ مطلب کون سا حسد جو ہے جس پر مذمت کی جانی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو جو نعمت عطا کی ہو، اس سے اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا. مطلب اللہ اس سے یہ نعمت جو ہے چھن جائے، خواہ وہ اپنے حصول کے لیے اس کی تمنا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. یہ سب سے بڑی حسد کی بدترین قسم ہے. مثال انسان کہے کہ اللہ اس کی مجھے یہ دولت لگے، بلکہ یہ اس میں یہ آرزو کرے کہ اللہ اس کی دولت ختم ہو جائے. تو اس دولت کے ختم ہونے کی آرزو کرنا، قرآن کریم نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ نے ہی دی ہے. تو یہ مذموم اتنا کیوں ہے یہ حسد؟ وہ اس لیے مذموم ہے کیونکہ اس کو اللہ نے دیا ہے. اس کا مطلب آپ کو اللہ رب العالمین کا فیصلہ پسند ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے. اللہ رب العالمین حکیم ہے، کیا پتا اگر وہ دولت کسی اور کے پاس ہوتی، وہ شاید اس کا غلط استعمال کرتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی کو اس دولت کے لیے چنا ہے. اس لیے آپ اس سے حسد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں جو ہے اس حسد سے بچنے کی بہت بڑی تلقین کی گئی ہے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بھائی کو نعمت عطا کرے، اگر تو اس کے زائل ہونے کی تمنا کرے یہ حسد ہوگا، اور اگر اپنے لیے اس جیسی نعمت کے حصول کی خواہش کرے تو یہ منافسہ کہلاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. آپ ایک دوسرے سے اچھائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھائی میں بڑھنا کیا؟ دولت بھی ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت دی ہے وہ بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو بڑا گھر دیا ہے، بڑا محل دیا ہے، وہ بڑی دولت ہے. کسی کو اچھی سواری دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دولت ہے. کسی کو حسن دیا ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. تو ایسا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اچھی بات ہے. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ انہی چیزوں کی تمنا کرنا، وہی چیزیں اپنے لیے خاص اللہ رب العالمین سے مانگنا جو ہمیں بربادی کی طرف نہ لے جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کے پاس آپ دیکھیں گے نعمت ہے، لیکن وہ اس اپنی نعمت کو غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ یہ تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے تاکہ میں بھی غلط چیزوں میں استعمال کروں. نہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، وہ اپنے ہمسائے کو، اپنے رشتہ دار کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنے پیسے دیے، وہ حج کر رہا ہے. لیکن جو ایک انسان ہے دوسرا، اس کے پاس حج کی توفیق نہیں ہے، اس کو دولت نہیں ہے. تو یہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے، اے الہ العالمین کاش مجھے بھی تو اتنی دولت دیتا، میں بھی حج کرتا. دیکھ لینا مطلب کتنا اہم یہ معاملہ ہے. اگر کسی انسان نے حج کیا آپ کے ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے 2-4 لاکھ 5 لاکھ خرچانے کی، بلکہ آپ لوگوں نے صرف یہ خواہش ظاہر کی ہے، الہ العالمین کاش مجھے بھی ہوتی یہ دولت تو میں بھی حج کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا یہ کہنا اس کے حج کے برابر ثواب ہے. جتنا اس نے خرچایا ہے پیسے، وہ حج کر کے آیا، اس کو آپ کو صرف دل میں صحیح نیت سے اتنا ثواب مل جاتا ہے. بلکہ اگر آپ میں انسان شام کو سو گیا، سونے کے بعد اس نے یہ اپنے دل میں ارادہ کیا، یہ فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے کہ شام کو سو گیا، سونے میں یہ ارادہ کیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگوں گا کہ اے الہ العالمین میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رات کے سحر میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں،
اور پھر کہتے ہیں حل من مستغفرن، کوئی ہے دنیا کے اندر جو مجھ سے مغفرت تلاش کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا، آپ شام کو سو گئے، نیت کی، لیکن صبح جب آپ کو نیند ہی نہیں کھلی، آپ جب اٹھے تب روشنی آ گئی تھی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اس تہجد گزار کے برابر ثواب ملے گا جس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس نے اللہ سے مغفرت مانگی اور اس کی مغفرت ہو گئی، آپ کو صرف نیت سے یہ مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ حسد کے تعلق سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے بارے میں نیک گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اس کے لیے خیر خواہی کی بات کریں، اس کے اور اسی کی طرح اگر وہ اچھے کاموں میں کرتا ہے، وہ مسجد بناتا ہے، آپ نیت کیجئے، وہ پیسے خرچ کرنے کے بعد جتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، میری بہنوں آپ صرف نیت سے اس سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک انسان زکوٰۃ نکالتا ہے جو فقیروں کو، یتیم اور مسکینوں کو مدد کرتا ہے، اور وہ اپنے زکوٰۃ سے، اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے جتنا ثواب نہیں کما سکتا ہے جتنا صرف آپ اپنی نیت سے کما سکتے ہو۔ آپ نیت کیجئے کہ اس کو اللہ نے 1 کروڑ دیا، اس نے ایک مسجد بنا دی، قیامت تک اس کی مسجد کا ثواب چلتا رہے گا۔ آپ صرف نیت کرو، اے الہ العالمین کاش مجھے بھی ہوتا، میں بھی یہی کرتا یا میں یہی کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دولت خرچ کرنے سے اتنا ثواب نہیں دیتا ہے جتنے آپ کو سوچنے سے دیتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے دل کو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ پڑھیں گے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک انسان ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم، کتنے ہی بد نصیب روزے دار ہوں گے جس نے سحری تو کھائی ہوگی، افطار تو کیا ہوگا، لیکن مہینے بھر روزہ رکھا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دے گا، کتنا بد نصیب ہوگا۔ کم من قائم، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سحر کے علاوہ، یعنی ان کی نیند کے ضائع ہونے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت، اپنی نیت کو درست کیجئے تو حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں انسان کا فطری تقاضا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر انسان آئے الا ماشاء اللہ بہت کم ہوں گے جن کو حسد نہیں آتا ہوگا، لیکن حسد آنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح راہ پہ لانا ہے، مثبت سوچ کی طرف لانا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے دل کے بدلے اندر جو نیت صحیح کر رہے اس کا